اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، سورۃ الحاقہ آیت 11۔ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ طوفان نوح کی طرف اشارہ ہے۔ یہ طوفان جو ہے وہ پانی برسایا گیا، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑے تھے۔ ہمارے بعض علماء کا خیال ہے، اندازہ ہے کہ آسمان کے بہت بڑے پتھر گرتے رہتے ہیں، زمین پر بعض پتھر موجود بھی ہیں۔ بہت بڑا پتھر سمندر میں گرا ہوا، اور پھر اس بڑے پتھر کے گرنے کی وجہ سے سمندر کا پانی باہر آ گیا اور طوفان نوح آ گیا۔ جی، پانی میں طغیانی اس طرح آ گئی تھی۔ وہ احتمال دیتے ہیں، امکان ہے۔ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھایا۔ تمہیں سے مراد تمہارے باپ دادا۔ اس وقت جو روئے زمین کے اوپر موجود نسل ہے وہ نسل نوح سے ہے، حضرت نوح کی اولاد ہے۔ اس لیے حضرت نوح کو ابو البشر دوم کہا جاتا ہے، دوسرا ابو البشر ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کرتا ہے۔ نوح کی کشتی کو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ قرار دیا تھا، چونکہ یہ کشتی نوح جو ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، کوہ جودی کے اوپر آ کر کے یہ کشتی رک گئی تھی۔ کوہ جودی، اور اس کوہ کے اوپر جو ہے وہ آج بھی اس کے آثار کہتے ہیں پائے گئے ہیں۔ کشتی نوح کے آثار جو ہے ابھی بھی پائے گئے ہیں، دعویٰ ہے۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کوہ جودی جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں جودی کا مطلب آباد سرشار جگہ پر کشتی نوح آ کر کے رک گئی ہے، جہاں رکنے کے بعد لوگ آباد ہو سکے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، کہ کشتی نوح کا واقعہ، یہ طوفان نوح کا واقعہ پیش اس لیے آیا تاکہ تمہارے لیے یادگار تذکرہ بنا دیا جائے۔ اس تذکرے کو حفظ کرتا ہے محفوظ کان۔ یہ وَتَعِيَّهَا، تعی حفظ کرنے کو کہتے ہیں، الوعی، اور اسے برتن کو وعاء کہتے ہیں، اس میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اذن واعیہ، نصیحت سن کر اسے حفظ کرنے والا کان ان تذکروں کو حفظ کرتا ہے۔ شیعہ سنی دونوں مصادر میں یہ روایت موجود ہے کہ رسالۃ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، انی دعوت اللہ تعالی ان یجعلها اذنک یا علی۔ قال علی فما سمعت شیئا
نسیتہ وما کان لی ان انسا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے اے علی یہ کان آپ کا ہو. علی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات میں نے سن لی ہو پھر بھول گئی ہو. بھولنا میرے لیے ناممکن ہے. وما کان لی ان انسا مجھ سے بھول نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ایک رسالت مآب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے سنقرئک فلا تنسا، اور ایک درس ہے رسالت مآب کے ذریعے علی کو، اور اس میں علی فرماتا ہے میں نہیں بھولتا. اس مضمون کی روایات متعدد اصحاب سے وارد ہیں. یہ اذن وعیہ جو ہے وہ علی کا کان ہے. محمد العباس ایک شخصیت ہے، اس نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی میں 30 طرق سے بیان کیا ہے. 30 طرق سے مراد ہوتے ہیں 30 راویان جنہوں نے اس کو حدیث کو سنا. ان میں سے چند ایک طرق کے لیے ملاحظ ہو تفسیر شواہد التنزیل. تفسیر شواہد التنزیل متن اور حاشیہ. ان 30 طرق بہت ہوتا ہے. 30 طرق میں ابن عباس، انس، جابر، بریدہ اسلمی، ابو رافع، ابن ابی الدنیا، زر ابن جیش اور مکحول شامل ہیں. جی طرق سے مراد جو وہ اصحاب ہیں جنہوں نے روایت سنی ہے. نیز ملاحظہ ہو تفسیر طبری، تفسیر کبیر رازی، اسباب النزول واحدی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، کنز العمال، تفسیر البحر المحیط وغیرہ. شیعہ مصادر کے لیے ملاحظ ہو تفسیر البرہان، تفسیر فرات وغیرہ. ان تمام مصادر میں یہ روایت موجود ہے کہ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَعِيَّ اذن وعیہ علی علیہ السلام کے کان ہے. اور ہم سیرت علی سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علی کے پاس علم اولین و آخرین، علم کا جو ذخیرہ علی کے ذہن میں موجود تھا اس پر ہم کو کبھی تعجب ہوتا ہے. تعجب ہوتا ہے کتنا علم تھا علی کے پاس. ایک ہوتا ہے قابل توجہ بات کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کلیات کا علم. رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ ایک جنگ ہوگی اس جنگ میں آپ کو کامیابی ملے گی، ایک کلی ہو گئی بات. یہ تعجب نہیں ہے. جزئیات جو ہے وہ ناقابل شمار ہوتا ہے. جزئیات ایک چھوٹا چھوٹا واقعہ. سبحان اللہ، علی کو اس جزئیات کا بھی علم ہے. یہ پڑھ کے تعجب ہوتا ہے. جنگ نہروان میں ایک شخص نے آ کر علی علیہ السلام سے گفتگو کی اور اس میں لجاجت سے کام لیا. تو آپ نے فرمایا چپ کرو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا ہونٹ پامال ہو رہا ہے. تمہارا ہونٹ پامال ہو رہا ہے. ایک شخص سن رہا تھا. علی نے فرمایا اس شخص سے چپ ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا ہونٹ پامال ہو رہا ہے. یہ شخص کہتا ہے میں نے خود سنا یہ فرما، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، جنگ نہروان کے مقتولین میں تھا، یہ قتل ہو گیا تھا. اور وہاں سے گھوڑے جو ہے وہ گزر رہے تھے، تو
گھوڑوں کے سم جو ہے اس کے منہ پر لگتے ہوئے میں نے خود دیکھا، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ علی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بات قابل توجہ یہ ہے کہ ایک یہ جزوی ہے، کسی کے منہ کے اوپر گھوڑے کے سم لگنا تک یہ ایک جزوی ہے، اس جزوی کا علم ہے جی۔ اس کا بہت ساری مثالیں ہیں کہ جزیات کا علم ہے۔ جزیات کا علم ہونا بہت بڑا سمندر چاہیے۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، جی بہت بڑا علم تھا علی کے سینے میں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، پس جب صور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ صور پھونکنا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ، صور پھونکنا کیا چیز ہے؟ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، یہ غیبی معاملات ہے۔ صور پھونکنا کیا چیز ہے؟ صور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ صور پھونکنے سے تمام دنیا تباہ ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، تمام زیروح جو ہے وہ موت کے دہانے چلے جائیں گے۔ پھر ایک اور صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر کے اٹھ کر کے میدان میں آ جائیں گے۔ 2 صور ہیں۔ یہ پہلے صور کا واقعہ ہے۔ پہلا صور پھونکا جائے گا تو تمام نظام عالم کا خاتمہ ہو جائے گا جی۔ یہ دنیا اسی ایک صور سے درہم برہم ہو جائے گی جی، اور زمین اور پہاڑ دونوں جو ہے وہ ہموار ہو جائے گے، زمین کے ہموار، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھس جائیں گے۔ میدان قیامت جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، دوسرے صور پھونکنے کے بعد۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس وقت یہ جو دوسرے صور کا ذکر ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے، فَدُکَّتَا دَکَّةً وَاحِدَةً، یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس روز، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وقوع پذیر ہونے والا واقعہ یعنی قیامت واقع ہو جائے گی جی، اسے صور کے پھونکنے کے بعد۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا۔ واہیہ شگاہ پڑنے کو کہتے ہیں، ڈھیلا پڑ جانا۔ اس وقت قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان اجرام سماوی بھی بکھر جائیں، تمام یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ موجودہ کائنات ختم، کچھ نہیں بچے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین بھی اور آسمان بھی اور ہوں گے۔ ایک مرتبہ صور پھونکنے سے تمام کائنات درہم برہم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد
ایک دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا، اس سے پھر ایک نئی کائنات وجود میں آ جائے گی۔ دو سور ہے، دو سوروں کے درمیان میں کتنے دن کا فاصلہ ہوگا؟ اربوں سال کا فاصلہ ہوگا، بہت بعید ہے قیامت۔ جی من قلت الزاد و بعد السفر، دو سور پھونکنے ہیں، پہلے سور اور دوسرے سور، ایک کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور دوسری کائنات وجود میں آئے گی۔ دوسری کائنات جب وجود میں آئے گی، قیامت دوسری کائنات میں وجود میں آنا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو تبدیل ہونا ہے۔ والملک علی ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، جی، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، جی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، آسمانوں کو جب لپیٹ دیے جائیں گے، موجودہ کائنات کا خاتمہ ہوگا، تو آسمانوں کے باشندے کہاں ہوں گے؟ جی، ارواح مومنین کہاں ہوں گے؟ یہ آسمان بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جی۔ والملک علی ارجائها، فرشتے جو ہے اطراف کائنات میں ہوں گے، اور ارواح مومنین بھی اطراف میں ہوں گے۔ لیس فی اطباق السماء موضع اہاب الا وعلیہ ملک ساجد او ساع حافظ، سطح آسمان پر کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تگ و دو کرنے والا ملک نہ ہو۔ آیت میں اسی کی وضاحت فرمائی، فرشتے اطراف میں ہوں گے، یعنی آسمان جب نہیں ہوگا تو فرشتے اطراف میں ہوں گے، جی۔ والملک علی ارجائها، سبحان اللہ۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اس دن قیامت کے دن آپ کے رب کا عرش جو ہے، وہ 8 فرشتے جو ہے وہ اٹھائے ہوں گے، عرش الہی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تخت ہے، اس تخت کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، عرش اور کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمانوں سے بھی وسیع ہے، کل کائنات سے زیادہ وسیع ہے کرسی، صحیح۔ اور ادھر ایک عرش بھی ہے، تخت ہے، ایک کرسی ہے اور ایک تخت۔ کرسی کیا چیز ہے، تخت کیا چیز ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے، روایات، احادیث اور آیات کی روشنی میں، کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے اوپر ہے، وسع، ان سب کو گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ عرش کیا ہے؟ عرش مقام تدبیر الہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سے استنباط کیا ہے کہ عرش کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد یدبر الامر، تدبیر کا ذکر آتا ہے۔ مقام حکومت کو کرسی کہتے ہیں، اقتدار کو، اور مقام تدبیر کو عرش کہتے ہیں۔
جی، اس کائنات کے خلق کرنے کے بعد کائنات کی تدبیر کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت کہا ہے آپ سے، خلق اور تدبیر قابل افتراق نہیں ہے۔ تدبیر خلق تخلیق کے اندر تدبیر ہے۔ آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے پانی خلق کیا، پانی کا خالق ہے، پانی خلق کرتے ہو، پانی کی تخلیق میں تدبیر ہے۔ جی، اس طرح خلق کیا ہے کہ پانی سے جو ہے یہ انسان، نباتات وغیرہ جو ہے وہ سب زندہ ہو۔ لہٰذا عرش کو اس دن جو ہے وہ اٹھائے ہوں گے 8 فرشتے، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کا مطلب کیا ہے؟ 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کا امور انجام دے رہے ہوں گے۔ جی، یہ امور کائنات اللہ تعالیٰ اب فرشتوں کے ذمہ لگائے۔ اللہ کے کارندے ہوتے ہیں فرشتے۔ جی، جیسا کہ اس میں ہے امر کی تدبیر کرنے والے فرشتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تدبیری امور انجام دینے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور کائنات درہم برہم وہ سارا ختم ہو گئے، عرش الہی موجود ہے، یعنی اللہ کا تدبیری نظام اس وقت بھی قائم دائم رہے گا۔ کائنات درہم برہم ہے، ختم ہے، لیکن اللہ کا تدبیری نظام قائم ہے۔ جی، اس وقت کائنات کے بغیر بھی مخلوقات ہے، فرشتے ہیں، ارواح ہے، اور دیگر بہت کچھ ہے، ان کے لیے تدبیری نظام چاہیے، وہ تدبیری نظام موجود ہے۔ جی، یہاں پر ایک روایت ہے، عرش اٹھانے والوں سے مراد وارثین علم الہی ہو سکتے ہیں۔ بعض روایت کے تحت وارثین علم الہی، جن کی تعداد 8 ہوگی یا 8 صفحے ہوں گی۔ والعلم عند اللہ، تفسیر برہان میں ایک روایت ہے، العہد علی الراوی حملۃ العرش 8، عرش کے اٹھانے والے، اللہ کے تدبیری نظام اٹھانے والے 8 ہیں، 4 من الاولین و 4 من الآخرین، 4 اولین میں ہے، 4 آخرین میں سے۔ فاما ال4 من الاولین فنوح، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ہے، واما ال4 من الآخرین فمحمد و علی الحسن و حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تدبیری نظام کے بنیادی ارکان۔ یہ حملۃ العرش 8، یہ ایک روایت ہے۔ جی، تفسیر برہان میں ہے یہ روایت۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے ہر شخص کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے لیے تمام اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ تمام اعمال سامنے ہوں گے، تو کیا مطلب ہے؟ اس بات کو بھی میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، کوشش کیا ہے۔ ہمارے تمام اعمال جو ہے وہ دنیا میں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں محفوظ ہیں، اس فضائی کائنات میں ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمل انجام دیتے ہیں، اس پر ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے؟ یہ اس وقت آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ آپ خود خرچ ہوتے ہیں، اپنی ذات کو خرچ کرتے ہیں۔
یہ قابل توجہ بات آ گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا۔ اس بحث کو ہم آئندہ کے لیے رکھتے ہیں، چونکہ یہ قابل توجہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس عمل پر ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے؟ خود ہماری ذات خرچ ہوتی ہے۔ کیسے؟ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔